محفل ان کی والدہ کی، مائیں سب کی مائیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ جو ہیں اللہ جن کے والدین حیات ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو حیات رکھے، اور جن کے والدین جان فانی سے کوچ کر گئے اللہ ان کی بے شمار مغفرت فرمائے، اپنی شان کے مطابق انہیں درجہ بلند فرمائے. تو والدین اب عموماً ہوتا کیا ہے، مختصر بات یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب رشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، چاہے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، جب رشتے ہم سے جڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. جب رشتے جڑے ہوں یعنی ہم جوڑے رکھنے پہ قادر ہوں تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، بلکہ ہم رشتے توڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے رشتے، یہ خون کا رشتہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. ہم انہی خون کے رشتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں. اور وہ کیا ہوتی ہے، وہ خاندانی برادری کے معاملات، گھر کے معاملات، ان پہ آ کے ان رشتوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں جن کو ہم توڑ ہی نہیں سکتے. اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ نے بنایا ہے. ہاں جن رشتوں کو آپ خود بناتے ہیں اس کا توڑنے کا آپ کو اختیار ہے. میاں بیوی کا رشتہ ہے، طلاق سے وہ ٹوٹ جائے گا. اللہ نے جوڑنے کی تو بات کی تھی، جوڑے گا اس طریقے، توڑنے کا اختیار ہی تمہیں دیا. لیکن کوئی بیٹا اگر یہ کہے نا اپنے باپ کو معاذ اللہ کہ تو میرا باپ نہیں ہے، تو ساری زندگی کہتا رہے، اس کے کہنے سے رشتہ ٹوٹنے والا نہیں. والدین اس طرح اگر غصے میں کہہ دیں اولاد کو جاؤ تم میری اولاد نہیں ہو، ان کا غصہ اپنی جگہ ہے، لیکن رشتہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو والدین کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا کائنات میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اہم رشتہ ہے یہ اولاد کا اور والدین کا. افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہی جو فقیر نے کہا کہ جب یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں قدر نہیں ہوتی، کیونکہ روزانہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، روزانہ ہی ملنا جلنا، روزانہ ہی دیکھنا. تو وہ ان کی جب وہ چیز آپ سے یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ اس سے دور ہوئے گی نا تو پھر وہ پچھلی بات کو یاد کر کر کے پھر روئے گا بیٹھ کے کہ یار وہ وقت بھی مجھے ملا تھا، وہ وقت بھی مجھے ملا تھا، وہ وقت بھی مجھے ملا تھا. کا افسوس کہ میں اسے کور کر لیتا، میں نے وہ ٹائم ضائع کر دیا. اس کا تو پتہ تھا کہ وقت آنے والا ہے، ہم میں سے کوئی بھی آگے بھی چلا جائے گا، پہلے وہ یا ہم کوئی نہ کوئی جائے گا ضرور. تو ہم نے اس وقت کو ضائع کیا اور اس نعمت کی قدر نہیں کری جس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی. تو ماں ہو یا باپ ہو، یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم رشتے ہیں. والدین کی زندگی میں تو ان کے اولاد پر جو حقوق ہیں وہ سبھی کو معلوم ہے، بیان ہوتے رہتے ہیں. لیکن ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے. والدین کے حقوق ان کے وصال کے بعد بھی ختم، کوئی کہتے ہیں موت سے رشتے ختم، موت بھی رشتہ ختم نہیں کر سکتی. موت، کیونکہ موت کاٹنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے بظاہر، لیکن وہ جو رشتہ خدا نے بنایا ہے وہ مرنے کے بعد بھی وہ قائم دائم رہتا ہے. اسی رشتے کی بنیاد پہ حشر میں اٹھائے جائیں گے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ماں یا باپ کے نام سے پکارے جائیں گے قیامت میں. تو رشتہ خدا نے جوڑا ہے تو اس نسبت سے پکارے جائیں گے نا. پھر اس کے علاوہ کچھ روحانی رشتے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ چاہو تو جوڑ لو ان کو، یہ بھی تمہاری آخرت میں کام آنے والے. تو جب ہم والدین کے نام سے قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو بالکل اسی طریقے سے کچھ روحانی رشتوں کے نام سے بھی اٹھائے جائیں گے، پکارے جائیں گے. مثال کے طور پہ ہمارا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی رشتہ ہے. امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہے. آپ علیہ السلام اپنی امت کے روحانی والد محترم ہیں. آدم علیہ السلام کے بھی آپ والد محترم. ویسے تو آدم علیہ السلام سب کے انسانیت میں سب کے باپ ہیں، انسانیت میں سب کے باپ ہیں، لیکن انسانیت جس کے صدقے تخلیق ہوئی ہے اس رشتے سے آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بھی والد محترم ہیں، تمام بھی علیہ السلام کے بھی اور پوری انسانیت کے. تو کل قیامت کے دن کیا یہ بہتر نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے نام کی صدا لگے کہ آپ کے ماننے والے آ جائیں، آپ کے چاہنے والے آ جائیں. اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فرمانبردار ہوتی ہے اور ایک نافرمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آواز یہ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والے فلاں 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 آ جائیں، تو
تو کیا یہ آواز اچھی ہوگی؟ کہ نافرمانی کے حوالے سے اولاد تو ہے پر نافرمان نکلی. نافرمانی کی مراد کیا ہے؟ کہ جیسا باپ نے کہا ویسا اس نے، جو باپ نے اچھے کاموں کی تلقین کری اس نے وہ اس بات پہ عمل نہیں کیا. تو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کے حوالے سے نہیں، حضور علیہ السلام کے روحانی والد محترم ہونے کے حوالے سے. تو حضور علیہ السلام ہمارے روحانی والد محترم ہیں، انہوں نے جو کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک آواز تو یہ کہ نافرمان اولاد کی صورت میں آواز لگے، اور ایک صدا یہ آئے کہ آپ کے اولاد، وہ جو آپ کی تابع دار ہے، جس نے آپ کے فرمودات کو اٹھایا ہے، آپ کے فرمان پہ چلے، وہ آگے آ جائیں، فلاں 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 نام لے کے آگے آ جائیں. پھر اس کے بعد پھر کچھ اور آوازیں ہیں. اس کے بعد ہم جب حضور علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں نا، وہ جو اولیاء اکرام ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، بڑے بڑے نام ہیں. ہم جب ان لوگوں سے روحانی طور پہ وابستہ ہوتے ہیں، آقا کیوں ان اولیاء کرام سے وابستہ کیوں ہوتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیض و برکات وہ ان کے مقدس سینوں میں آتے ہیں، اور وہ فیض و برکات لینے کے لیے پھر عوام الناس کو حکم ہے کہ پھر ان سے رجوع کرو. یہ فقیر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریق سکھایا ہے کہ مجھ سے دعا اس طرح مانگو کہ اے ہمارے رب، یا اے میرے رب، مجھے حکم عطا فرما یا حکم عطا فرما، اور مجھے اپنے ان بندوں سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہیں. جو تیرے قرب خاص، ایک ہوتا ہے قرب، ایک قرب مانا قریب، آپ یہ قریب بیٹھے اور آ جائیں گے اور آ جائیں گے. جب آپ اتنے قریب آ جائیں نا کہ آپ کا گھٹنا اس فقیر گھٹنے سے ٹچ ہو جائے، تو اب وہاں بیٹھنے والا قریب تو ہوگا مگر انتہائی قریب نہیں کہلائے گا، یہ انتہائی قریب کہلائے گا. جب اتنے لگ کے آ جائیں نا، قریب ہو جائیں. قرب خاص میں رہنے والے، قرب میں تو بہت سارے، مگر یا رب العالمین اللہ خود دعا سکھا رہا ہے قرآن مجید میں، مجھ سے دعا یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں سے ملا، اپنے ان بندوں سے، اور یہ خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہمیں ان بندوں سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے مستحق ہے. اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا، وہ تو اللہ جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پتا ہے کون سا بندہ میرے قریب ہے، میں تمہیں دعا، تم یہ دعا مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں پھر اپنے ان صالح بندوں کے پاس پہنچاؤں گا. کوئی بھی ذریعہ بنے گا، لیکن تم طلب تو کرو. اگر مجھے پانا ہے تو میرے ان بندوں کی قربت مجھ سے مانگو. جب تم ان کے قریب ہو جاؤ گے، وہ پہلے ہی سے میرے قریب ہے، جب تم ان کے قریب چلے جاؤ گے تو آٹومیٹکلی میرے قریب آ جاؤ گے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے میں جو داخل ہوتے ہیں، امام ربانی کے طریقے میں داخل ہوتے ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کے طریقے میں ہم داخل ہوتے ہیں، یعنی اولیاء کرام کے جو سلاسل روحانی، ان میں داخلے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور اللہ کا قرب آقا علیہ السلام کے فیض مبارک ہے، جو حضور علیہ السلام کا فیض مبارک اولیاء کرام کے سینوں میں آتا ہے، اس قرب، اس فیض کو حاصل کرنے سے پھر وہ قرب ملا کرتا ہے. تو کل قیامت میں یہ بات آ گئی نا کہ حضور غوث اعظم کے ماننے والے آ جائیں، امام ربانی کی چاہنے والے آ جائیں، داتا صاحب کے ماننے والے آ جائیں. یہ رشتے ہیں، یہ بھی رشتے ہیں. تو یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ سرمایہ آخرت ہے جو اس دنیا میں ہمیں اکٹھا کرنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے. کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی، ہاتھ سے ابھی کمائی کرنی ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی کر لیں، اپنے ہاتھ خالی نہ جائیں. تو یہ سفر آخرت جو ہے، تو والدین کے والد فقیر بات کرتا ہے کہ ماں باپ کا حکم، ماں باپ کا جو حق ہے وہ ان کے انتقال کے بعد بھی رہتا ہے. اس میں ایک یہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. یہ نہیں کہ بول فرما دیا اور بات کر کے نہیں دیا، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اول زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ہیں. اللہ ان کے درجات و نشان کے مطابق مزید بلند فرمائے. آپ کے وصال کے، حضور کو بڑی محبت تھی اپنے ان زوجہ سے. تو آپ کے وصال کے بعد جب قربانی کا وقت آتا یا ویسے گھر میں آپ جانور کو ذبح فرماتے تو اس کا یا کہیں سے کچھ آتا تو آپ اس میں سے ایک حصہ الگ کر کے اپنی بیوی صاحبہ کی جو سہیلیاں تھیں نا ان کو پہنچایا کرتے تھے. یہ بعد از وصال اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ اظہار محبت تھا.
کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ وصال کرنے کے بعد انتقال کر جانے پر رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ تعلق محبت قائم ہے۔ اگر تم سمجھنا چاہو، تم جوڑنا چاہو تو تم ان کو تحائف بھیجا کرو جو ان کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ والدین آپ کے جو باپ ہے یا ماں ہے ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، باپ کے دوست ہیں، باپ آپ کی بڑی دوستی نہ ہو، باپ کی دوستی تھی اچھے لوگوں کے ساتھ، باپ کی دوستی تھی، ہماری دوستی نہیں صحیح۔ آپ کی ایک دفعہ ملاقات لے کے آپ کو پتہ چلا کہ میرے والد کے بڑے گہرے دوست تھے، تو ٹھیک ہے، پھر حکم ہے کہ اپنے باپ کے دوست کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آؤ، ان کا ادب کرو، باپ نہیں ہے لیکن ان کا ادب کرو۔ یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ والد کا کوئی دوست آ گیا نا، وہ تو ان کی 10 بوسیاں کیا کرتے تھے کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد اور آپ کا دوستانہ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ والد کی روح خوش ہوگی۔ اچھا، والد کی روح خوش ہوگی، والد جب روح خوش ہو گئی نا اس دور عالم برزخ کے اندر، والدین کی روح کا خوش ہونا کیا ہے؟ وہ ان کی دعا ہے۔ جب اولاد کی طرف سے خوشیاں پہنچے گی، ان کی روح خوش ہو جائے گی، تو عالم برزخ سے اس دنیا سے اولاد کے لیے دعا آ جائے گی، اور والدین کی دعا تو یہاں رد نہیں ہوتی تو وہاں سے کیسے رد ہوگی؟ تو یہ بڑے آسان کام ہے، اس میں تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا کرنے والے کام، لیکن بہتر یہ ہے کہ والدین جب حیات ہوں تو ان کے آرام و آسائش کا، ان کی ضرورت زندگی کا جہاں تک ہو سکے آدمی ان کا خیال کرے، ان کی ضرورت کو خیال کرے، انہیں جھڑکے نہیں کسی بھی بات کے اوپر، ان کے جھڑک کے زور آواز میں بات نہ کرے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاکید کی ہے کہ فرمایا کہ انہیں لفظ اف نہیں کہنا، اف۔ 2-4 باتیں اگر دوبارہ انہوں نے پوچھ لی نا، ضعیف ہو گئے، بھول جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے 2 سے 3 بار ایک بات کی تکرار کر لی، اوف ہو ابھی تو بتایا تھا آپ کو، پھر پوچھ رہے ہو، اس اف سے اللہ نے منع کر دیا۔ وہ 100 بار بھی اگر کہے تو اف کے بغیر جواب دے ان کو۔ کیوں؟ اللہ نے پھر یاد دلایا کہ تم اپنے والدین کے لیے مجھ سے اس طرح دعا مانگو، وہ بھی اللہ نے دعا سکھائی۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن لیکن چونکہ ترجمہ میں آتا نہیں، اس لیے پھر وہ توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ مجھ سے اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا مانگو۔ فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب الفاظ کا چناؤ دیکھیں اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ فرمایا مجھ سے دعا مانگو اپنے والدین کے لیے، اے میرے رب، مجھ سے تم کہو ایسے، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما، میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ کیسا رحم بھائی؟ رحم تو کئی قسم کا ہوتا ہے نا، کیسا رحم؟ بڑی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کی ہے اس کے اندر، بہت پیاری بات کی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسا رحم فرما کہ جس وقت میں چھوٹا تھا نا رب العالمین، جس وقت میں چھوٹا تھا اور میں اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا تھا، سردی سے اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتا تھا، گرمی سے اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتا تھا، بھوک پیاس لگے تو خود کھا پی نہیں سکتا تھا، اختیار ہی نہیں تھا، بہت چھوٹا تھا، حتیٰ کہ اگر میرے کپڑے گندے ہو جاتے تو میں اپنی اس گندگی کو خود سے دور کرنے پہ بھی قادر نہیں تھا۔ ان تمام تر معاملات کو میرے والدین نے دیکھا ہے۔ سردی ہو گئی تو گرم کپڑے مجھے انہوں نے پہنائے ہیں، مجھے تو ہوش نہیں تھا، گرمی لگی تو ٹھنڈک کا انتظام انہوں نے میرے لیے کیا، اپنے ہاتھ سے پنکھا جلائے مجھے پسینہ نہ آئے، مجھے بھوک لگی تو اپنے منہ کا نوالا نکال کے مجھے کھلایا، خود بھوکے رہے۔ ماں کے بارے میں مشہور ہے کہ بچے نے اگر پیشاب کر دیا تو گیلے پہ خود جا کے لیٹ گئی، اپنی سوکھی جگہ پہ بچے کو لٹائی۔ تو اللہ نے یاد دلایا کہ صغیر پن، چھوٹی سی جو میری عمر تھی نا رب العالمین، جب میں خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، میری ماں نے، میرے باپ نے جس طرح اس وقت مجھ پہ رحم کیا۔ رحم تو وہی ہوتا ہے نا کہ جو کچھ کر نہ کر سکے آپ اس کے ساتھ جا کے کر دیں۔ آپ ایک مریض کے پاس جائیں نا اور وہ اٹھ نہ سکے، آپ اس کو سہارا دے کے، یا آپ اس پہ رحم کر رہے ہیں، اس کی طاقت نہیں تھی اٹھنے کی۔ اس قسم کے بہت سارے کام ہیں، ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو اولاد کی توجہ دلائی نا، وہ صغیر
کم سینے کی عمر کی بات کی، جوانی کی بات نہیں کی، نوجوانی کی بات نہیں کی، بچپن کون سا؟ وہ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت والدین نے انتہائی رحم دلی کے ساتھ تیری گند بھی اپنے ہاتھ سے صاف کی، انہیں گھن نہیں آئی، حد انتہا ہو گئی نا۔ تیرا واش روم انہوں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے، منہ ایسے کر کے نہیں، ناک بند کر کے نہیں، اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کام کیا ہے، اپنا فرض سمجھ کے کام کیا ہے۔ یہ بھی ان کے دل میں کہیں خیال نہیں تھا کہ آج میں اس کی پوٹی صاف کر رہی ہوں یا پوٹی صاف کر رہا ہوں، ماں یا باپ دونوں، کل یہ بڑا ہو کے مجھے کھلائے گا۔ کسی باپ کے دل میں خیال نہیں آتا، کسی ماں کے دل میں خیال نہیں آتا کہ آج ہم ان کی گند صاف کر رہے ہیں، کل یہ بڑے ہو کے ہمارا خیال کریں گے۔ کیا بے لوث ہو کے خدمت کر رہے ہیں، بے لوث ہو کے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے والدین کے لیے تم ایسے ہی آؤ، ان کی خدمت بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض و غایت کے، جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا نا۔ رتی برابر لالچ نہیں تھا ان کے دل میں تمہارے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا رب اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا، ایک جیسا وہ جو بچپن میں تھا رحم کیا، میرے والدین کے ساتھ بھی تو ایسا ہی رحم فرما۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اب اللہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ تو ان پہ رحم فرما، اب اللہ رحم کیسے فرمائے گا؟ ہم ہاتھ اٹھا لیں، جب جوان ہو جائیں نا، ہم ہاتھ اٹھا لیں، والدین کی خدمت سے ہم پیچھے ہٹ جائیں، فرشتے نہیں آئیں گے۔ آیت کے قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، فرشتے نہیں آئیں گے والدین کی خدمت کے لیے۔ جب تجھے دعا سکھائی جا رہی ہے تو تجھے انتباہ کیا جا رہا ہے کہ خدمت تو نے کرنی ہے، کہ تجھے یاد دلایا جا رہا ہے، خدا تجھے یاد دلا رہا ہے، تو کبھی چھوٹا بھی تھا، اتنا ہی بڑا نہیں تھا ہمیشہ سے، تو کبھی چھوٹا بھی تھا۔ تو جو میں تجھے دعا سکھا رہا ہوں اس میں یہ ہدایت بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تو نے ایسے ہی معاملہ کرنا ہے۔ اگر بیمار ہو گئے، خدا نہ خواستہ وہ اس حال پہ آ گئے، فالج وغیرہ ہو جاتا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو اگر تجھے ان کا واش روم صاف کرنا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ منہ دوسری طرف ہو اور ہاتھ ادھر لگے ہوں، ناک بند کرے، ان سے گھن کھا کے کرے تو صحیح، مگر اکتاہٹ کے ساتھ نہ جیسا انہوں نے تیرے پہ رحم کیا تھا نا، تیری پوٹی صاف کرتے وقت بھی گھن نہیں کھائی، ناک بند نہیں کی، منہ دوسری طرف نہیں کیا، اسی انداز میں آیا ان کے ساتھ۔ اللہ نے وہ وقت بھی تیرا دیکھا تھا، آج اللہ پھر تجھے دیکھے گا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ سے کہہ دیا اللہ رحم کرے گا، تو تیرے ذریعے سے ہوگا رحم اللہ، ورنہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے کر سکتا ہے، کسی میں پریشانی میں ڈالے نہیں والدین کو۔ فرشتے آ سکتے ہیں، نہیں لائے گا فرشتوں کو، کیوں؟ تجھ پہ قرض ہے، یہ قرض تو نہیں اتارنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے حکم کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین جان فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے حقوق جو ابھی اولاد پر باقی ہوتے ہیں پیچھے، ایصال ثواب کی محفل ہے، یہ بھی اولاد پر حق ہے کہ ان والدین کے پیچھے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھے۔ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ محفلیں ہوں تو قرآن خوانی کا اہتمام ہو، محفلیں ارینج کی جائیں۔ بھائی آپ روزانہ کی بنیاد پہ، آپ کے والدین حیات ہیں یا وصال کر گئے، آپ آسان بڑا نسخہ ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ یار صرف 2 نفل، کتنا ٹائم لگتا ہے 2 نفل میں؟ صرف 2 نفل ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ میں روزانہ 2 نفل اپنے والدین کے ثواب کے لیے پڑھوں گا۔ 2 نفل، صرف 2 نفل، نہیں ہو سکتا، اس میں خرچہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے تو آپ بھلے محفل کا ارینج کریں، لوگوں کو بلائیں، ان کے نام پہ لوگ کھلائیں، خیرات کریں، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن جس میں خرچہ نہیں ہے، جو ہم خود کر سکتے ہیں، آپ کریں، آپ جانیں، اللہ جانے، آپ کے والدین جانیں، یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو کنٹ یہ ان کا حق ہے، یہ ہم کو کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ والدین کا حق ہے روزانہ کی بنیادوں پہ انہیں ایصال ثواب کرنا۔ اس سے آگے آخری بات سن لیں، اس کے آگے کی بات ایک فقیر آپ کو سنا دے، ایک درس میں فقیر نے کی تھی کہ بڑا آسان طریقہ نسخہ ہے نا، کہ جو اس فقیر نے کیا ہوا ہے عرصہ دراز سے الحمدللہ، کہ اپنی تمام تر وہ عبادات جن کی اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی ایکسٹرا جو آپ نیکی کرتے ہیں، راستہ چلتا ہے اپنے راستوں کو پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، یہ روزانہ معمولات میں چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی نیکی اللہ آپ سے کروائے، آپ ایڈوانس
آپ ایڈوانس میں اس کی بکنگ کر لیں. کیا کہ یا اللہ سے آپ کہہ دیں, عرض کر دیں مولا آخری سانس تک میری ذات سے جو بھی تو نیک کام کروائے نا ہم نہیں کریں گے. جملہ نوٹ کریں, میں نہیں کروں, میں نیک کام کروں نہیں, تو جو کروائے, تو جو مجھ سے نیک کام کروائے نا اس کا رب العالمین اجر و ثواب میری طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور کی پوری امت کو ملتا رہے آخری سانس تک. اب آخری سانس میں اگر آپ نے کلمہ بھی پڑھا نا, کلمہ پڑھ کے رخصت ہو, اس کلمہ پڑھنے کا ثواب بھی پوری امت کو ملے گا. جاتے جاتے نیکی کر کے جاؤ, اس میں کوئی خرچہ ہے؟ نماز آپ پڑھ رہے, آپ نے ارادہ کر لیا, اللہ کو حوالے کر دیا, آپ نماز پڑھیں گے, آپ زبان سے کہیں نہ کہیں, آپ عیسیٰ صاحب کی باقاعدہ دعا مانگے نہ مانگیں, ادھر آپ نے نماز پڑھی, ادھر آپ نے قرآن مجید پڑھا, ادھر کوئی بھی نیکی کری وہ سینڈ ہو گئی, چلی گئی, اسی میں پوری عمر کو ملنا شروع ہو گئی. کتنے ہی ہمارے مسلمان ایسے بھائی ہیں جو قبروں میں تڑپ رہے ہیں, انہیں کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں ہے, کوئی نہیں پیچھے یاد کرنے والا ان کو. تو وہ ہمارے مسلمان بھائی, ہمارا روحانی ان سے رشتہ ہے, ٹھیک ہے. تو نماز ابھی ہمیں توفیق ہے, ہم تو پڑھ رہے ہیں, جیسے ہی پڑھ رہے ہیں, اس کا جو بھی ثواب اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کو رکھیں نہیں, اللہ سے کہہ دے اللہ تعالیٰ یہ تیرے حوالے, جو تو ہمیں دے ہمارے سارے مسلمان بہن بھائیوں سب کو پہنچاتا رہے, تو انہیں قبر میں ریلیف مل جائے گا. اور جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے پہلے سے ریلیف تیار ہوگا. آج اگر کسی کو ریلیف دیں گے تو کل قبر میں ریلیف مل جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.